الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے وارثین مؤمنین مخلصین کی جو صفات بیان فرمائی، ان 7 صفات میں چھٹی صفت جس کا ذکر آپ سن رہے تھے کہ جنت الفردوس کے وارثین کا چھٹا وصف یہ ہے وہ وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، وعدوں کو نبھاتے ہیں، اور جب وعدوں کو نبھاتے ہیں تو اس سے اوپر کا درجہ معاہدہ ہے، اس کو تو ضرور نبھاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ معاہدہ 2 طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے یہاں کسی کو دکان مکان آفس وغیرہ میں کام کے لیے رکھا، کام بتلایا، وقت بتلایا، اس وقت یہ کام کرو گے تو مہینے کے بعد ہم آپ کو اتنا دیں گے وغیرہ۔ تو معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، جبکہ وعدہ تو ایک ہی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا ہم آپ کو حج پڑھائیں گے، یا ہم آپ کے لیے فلاں چیز کا انتظام کریں گے، ہم آپ کی دعوت کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب وعدہ ہوا جو ایک طرف سے ہوتا ہے۔ علماء نے وعدہ اور معاہدہ میں ایک باریک فرق بھی جو بیان کیا وہ یہ ہے، معاہدہ کے خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے تو عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے بعد اس کو کیے ہوئے معاہدہ کو مکمل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے وعدہ کر کے اس کے خلاف کیا تو پھر ایسا شخص عدالت میں یہ کیس دائر نہیں کر سکتا کہ فلاں صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو حج پڑھائیں گے اور آپ بھول گئے۔
فلاں صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر مہینے آپ کو اتنا دیں گے، اب وعدہ پورا نہیں کر رہے، لہذا کیس کر دیا۔ علماء نے یہ فرق بھی بیان کیا ہوا ہے۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ معاہدہ کا درجہ اونچا ہے، اس کا مقام اونچا ہے، اور اس سے کم درجہ ہے احکام میں وعدے کا۔ تو جو کم درجے کی چیز ہے، جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب اس کی رعایت کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے تو جو اس سے اونچے درجے کی چیز ہے اس کی رعایت تو بدرجہ اولا کی جائے گی۔ چھوٹی سی ایک مثال سے میں سمجھاؤں، جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا وہ نماز فجر کا تو بدرجہ اولا اہتمام کرے گا، جو نفلی صدقوں کا اہتمام کرے گا وہ زکوٰۃ کا تو ضرور اہتمام کرے گا۔ تو اسی طرح جو وعدوں کا اہتمام کرے گا وہ معاہدے کا تو ضرور اہتمام کرے گا۔ اور پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ وعدے کی بنیادی طور پر تو دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ وعدے ہیں جو بندے نے اپنے مولا سے کیے ہیں، اس میں تین طرح کے وعدے آتے ہیں۔ بہت کام کی اور قیمتی باتیں ہیں، اس لیے میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ صرف باتیں ہم سن کر کے چلے نہ جائیں، یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں تاکہ ہم بوقت ضرورت اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ سے کیا ہوا پہلا وعدہ تو عالم ارواح میں جو ہم نے کیا تھا، اللہ رب العزت نے جب ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، تو سب نے وعدہ کیا تھا قالوا بلا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہی کو معبود، مسجود وغیرہ مانیں گے۔ اور ہم نے کہا تھا اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اللہ نے جاری فرمایا، ہر ایک نے آ کر کے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو وہ وعدہ یاد دلایا۔ دوسرا وعدہ، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ بھی ایک وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایمان والا اللہ سے اس کی الوہیت کا، اس کی عبادت کا وعدہ کرتا ہے، تو محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ایمان والا حضور کی اطاعت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ دوسرا وعدہ۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں تیسری قسم، جب بندہ منت مانتا ہے، میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مقصد میں مجھے کامیابی مل گئی، تو مثلا 2 رکعت میں نفل نماز، نفل روزہ یا 2000 وغیرہ خرچ کروں گا۔ اب وہ کامیابی مل جانے کے بعد اور وہ کام ہو جانے کے بعد اس پر یہ 2 رکعت واجب ہیں، اس کی تفصیل میں گزشتہ بھی بتلا چکا۔ اور رہے وہ وعدے جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ بھی 3 قسم پر ہیں۔ ہم نے کہا تھا پہلی قسم جو بندے آپس میں کرتے ہیں، مثلا جو آپس میں شادی سے پہلے رشتے متعین کیے جاتے ہیں، آپس کے جو رشتے طے کیے جاتے ہیں، جسے ہم اور آپ منگنی کہتے ہیں، یہ بھی دراصل ایک وعدہ ہے جس کو حتی الامکان نبھانا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی واقعی اور شدید شرعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات۔ باقی منگنی بھی ایک وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ شریعت میں منگنی کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے۔ یہ ہاف میرج نہیں ہے کہ کم سے کم منگنی کے بعد بات چیت کی اجازت مل جائے، کم سے کم ساتھ گھومنے تک کی اجازت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے منگنی سے پہلے دونوں لڑکا لڑکی اجنبی تھے، منگنی کے بعد بھی بے عین ہی سیم اسی طرح دونوں اجنبی ہی رہتے ہیں اور رہیں گے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ بہرحال منگنی کی یہ حیثیت شریعت میں ایک وعدے کی ہے، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ یہ ہم نے خاص طور پر زور دے کر اس لیے بتلایا تھا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ
آپس میں جو ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ کل آنا میں پیمنٹ آپ کو دے دیتا ہوں، ہم سمجھتے صرف یہی وعدہ ہے، وہ تو ہے ہی، وہ اس کا ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ منگنی بھی وعدہ ہے۔ اسی طرح وہ جو شادی کی جاتی ہے نا، یہ شادی کیا ہے؟ یہ بھی ایک وعدہ اور معاہدہ ہے۔ نکحتھا وقبلتھا کہہ کر کے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ میں نے تجھے اپنی بیوی بنا کر قبول کیا کا مطلب کیا ہوا؟ تیرے جتنے بھی اخراجات ہیں، ضروری خرچ ہیں، اس کو بھی نبھانے کا میں وعدہ، اسے بھی میں نے قبول کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تیرے جو حقوق میرے ذمے ہیں، شوہر گویا یہ کہہ رہا ہے نکاح پڑھنے والا کہ ان حقوق کو بھی میں نے قبول کیا۔ اسی طرح بیوی بھی یہ گویا کہتی ہیں کہ میں نے بھی میرے ذمے جو تمہارے حقوق ہے اسے قبول کی۔ تو گویا منگنی کے بعد شادی بھی ایک وعدہ ہے۔ اب طرفین میں، میاں بیوی میں جو بھی دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وہ وعدہ خلافی کا بھی شرعاً مجرم اور مرتکب ہے۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وعدے کی یہ دوسری قسم ہوئی۔ اور تیسری قسم جو بندے آپس میں کرتے ہیں نا، جیسے آپس کے لین دین میں یا اس کے علاوہ بات چیت میں، لین دین میں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی مال وغیرہ لیا اور کہا کہ میں آپ کو کل پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ بہت چلتا ہے بازار میں، یہ بہت نارمل چیز سمجھی جاتی ہے، بہت عام ہے۔ کسی سے کام کروایا، کام لیا اور مزدوری اس کو کام مکمل ہونے کے بعد نہیں دی، حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اور وہ مزدور امیر، وہ مزدور مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اسے حساب کتاب آتا ہو نہ آتا ہو، ہوشیار ہو، کوئی ہو، حکم یہ ہے شریعت کا۔ چنانچہ بہت عام ہو گیا یہ معاملہ، مزدور سے مزدوری لی، ایک کام کرنے میں تجھے پہلی تاریخ کے بعد دے دیتا ہوں یا کل میں دیتا ہوں، یا جو آپس میں کام کاج کرنے والے تعلقات جو جن کے آپس میں ہوتے ہیں، بیپاری، مال لینے کے بعد پہلی تاریخ کو میں آپ کا پیمنٹ دے دیتا ہوں، یا ایک کام کرتا ہوں میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کو آ کر دیتا ہوں پیسہ۔ 1 گھنٹہ تو اس کا بھی آ ہی نہیں رہا، دنوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب وعدہ خلافی کی شکلیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے اگر بات چیت میں بھی کسی سے وعدہ کر لیا، مثلا مسجد کے باہر کوئی بندہ کھڑا تھا، آپ اس سے کہہ کر کے 5 منٹ تم ذرا یہاں رکیے، میں ابھی آ رہا ہوں، یہ گویا آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آپ کو 5 منٹ میں آ جانا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ یوں اندازہ لگائیں، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ وعدوں کا لحاظ رکھنے والے تھے۔ آپ کی سیرت میں ایک بے مثال واقعہ ملتا ہے۔ نبوت سے پہلے حضرت عبداللہ نامی ایک شخص تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن حمصہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات میں یہ قصہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی بعثت اور نبوت سے پہلے میں آپ کے ساتھ کاروباری معاملہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ کاروباری معاملہ کرنے کے بعد پیمنٹ دینا باقی تھا، میں نے حضور سے کہہ دیا کہ ایسا کیجئے، آپ یہاں رکیے، میں ابھی آپ کو آ کر کے پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں اور معاشرے میں، یہ تو بہت نارمل چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے حوالہ پہلے دیا، مشکات میں یہ قصہ موجود ہے، حدیث کی معتبر جو کتاب ہے۔ اب روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن
ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، حضور سے یہ کہہ کر میں تو اپنے گھر آ گیا اور اتفاق سے میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور یہ بات میں بھول گیا۔ اب حدیث میں آتا ہے حضور وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ اور بھائیوں، آپ نے اگر اپنی بیوی سے کہا ہے کہ میں 9 بجے ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں 9 بجے تک، اب کوئی آپ کا گھر میں انتظار کر رہا ہے، اگر اس وقت تک آپ نہیں پہنچتے تو اپنی اس بیوی سے، اپنے اس دوست سے آپ کہہ دیجئے جس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائیوں، بہت ضرورت ہے ان باتوں کو اہمیت دینے کی۔ آج ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے وعدہ خلافی کو یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور تو وہیں پر کھڑے رہے اور 3 دن تک حضور اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے اس دوران اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آپ جاتے تھے، سمجھے نا؟ اپنی جو طبعی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تو آپ جاتے ہیں، جیسے ضرورت وہیں پر آ جاتے تھے۔ یہ حدیث میں ہے، یقین مانو صحیح اور معتبر روایتوں میں اس کا تذکرہ اگر نہ ہوتا تو شاید دنیا ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ ایک اتنی سی بات کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہاں رکیے میں ابھی آتا ہوں، اور وہ بندہ بھول گیا، اور ایسا بھول گیا کہ 3 دن کے بعد اسے جب یاد آیا، حدیث میں آتا ہے وہ خود فرماتے میں 3 دن کے بعد جب وہاں پہنچا تو جہاں حضور کو کھڑا کر کے میں آیا تھا، حضور کو 3 دن کے بعد وہیں پر میرا انتظار کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اب حضور کے اخلاق دیکھیے، ہم میں کا اگر کوئی ہوتا تو پہلے کم سے کم 10 گالی دیتا اور پتہ نہیں کتنا برا بھلا کہتا اور سناتا۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی کی ہوئی بات کو یاد رکھو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب کسی سے ہم وعدہ کریں تو اسلام کی اسے نبھائیں، اسلام کی تعلیم تو یہاں تک ہے دشمن سے بھی اگر تم نے کوئی وعدہ اگر کر لیا، کچھ دینے کا، لینے کا وغیرہ وغیرہ، اور وہ وعدہ کوئی ناجائز نہیں ہے، مباح ہے، تو ہر ایسے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دشمنی ہی سے کیوں نہ کیا ہو۔ اس پر بھی ایک واقعہ حضرات صحابہ کی سیرت سے سنیے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم علینا نے اصلاحی خطبات میں اسے بیان کیا۔ حوالہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جو حضور کے بعد میں رازدار ہوئے۔ حضور اپنی راز کی باتیں اور منافقین کی تفصیلات انہی کو بتلاتے تھے۔ ان کا یہ قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے بہت لیٹ ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ جب یہ اپنے والد کے دیکھیے وعدہ کسی دشمن سے بھی اگر ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے، نبھانا چاہیے۔ ہم تو دوستوں اور اپنوں سے کیے ہوئے ہزاروں وعدوں کو بالکل ایسے نظر انداز کر جاتے ہیں گویا وعدہ خلافی کرنا کوئی گناہ ہی نہیں۔ سنیے حضور اور صحابہ کیسے تھے، تبھی تو اللہ کی مددیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضور کا واقعہ سنا، ابھی حضور کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں مشرکین مکہ کا وہ لشکر ملا جو حضور اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو لشکر دشمن اسلام کا جا رہا تھا، یہ لشکر انہیں راستے میں مل گیا۔ اب یہ 2 باپ بیٹے ہیں اور ادھر ان کا ہزاروں پر مشتمل لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار حضور اور مسلمانوں کو مٹا دینے کی نیت سے ہے نا۔
اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، دشمن تو اسی جذبے اور ارادے سے نکلے تھے۔ اس میں یہ عبرتناک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا، راستے میں مشرکین مکہ کے اس لشکر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد کو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہوں؟ انہوں نے صاف صاف بتلا دیا کہ بھائی ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ تو دشمنوں نے، ابو جہل وغیرہ نے ان سے کہا تب تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو قیدی بنا لیں گے، اس لیے کہ ہم بھی مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں، تم بھی اگر مدینہ جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے تم بھی وہاں پہنچ کر کے ہمارے خلاف جنگ کے اندر شریک ہوں گے، لہذا ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ روایتوں میں آتا ہے، اب یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی ہمارا تو مقصد جنگ کرنا تم سے نہیں ہے، مدینہ جانے کا ہمارا مقصد تو ہجرت ہے اور حضور کی زیارت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو وعدہ کرو، مدینہ جانے کے بعد وہاں حضور کی زیارت تو کرو گے، اس کے علاوہ تم ہمارے خلاف جنگ میں شرکت بولو نہیں کرو گے، جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اور ان کے والد نے وعدہ کر لیا کہ وعدہ کرتے ہیں ہم صرف حضور کی مدینہ میں جا کر زیارت کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، باقی تمہارے خلاف جنگ کے اندر شرکت نہیں کریں گے، یہ وعدہ کر لیا۔ کس سے وعدہ کیا ذرا بولو نا؟ حاجی حضور سے؟ ابو جہل سے، جو اس امت کا سب سے پہلا فرعون تھا، اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا جو دشمن تھا، اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور کس چیز کا وعدہ پتہ ہے آپ کو؟ اس جنگ بدر میں شرکت کا، جس میں شرکت کرنے والوں کی بعد میں مغفرت کا اعلان ہوا ہے۔ کوئی معمولی عمل تھا؟ وعدہ کر لیا۔ تو ابو جہل نے اس وعدے پر ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یقین انہیں بھی تھا کہ جو حال محمد کا ہے وہی ان کے غلاموں کا ہے، یہ وہ ہے جو دشمنوں سے بھی کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ وقت ہو گیا بھائی، تو مجھے پتا چلا بعض لوگوں کو یہ شکایت رہی کہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں روک دیتے ہیں۔ میرا تو ضمیر یہ نہیں برداشت کرتا کہ ہم اتنے جذبے سے کوئی بات سنائیں اور آپ سننا بھی نہ چاہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ، جب تک سب کو اطمینان کے ساتھ سننے کا شوق اور جذبہ ہمارے سامنے یہ نہیں آئے گا، ہم تو بالکل انشاءاللہ اپنے وقت پر ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہیں سے ہم بات کو بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔